وعجل فرجهم. السلام علیکم حضرات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خالق کون و مکان، مالک دو جہان کے اس کلام واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خالق اکبر اعلان فرما رہا ہے کہ دنیا میں جس قدر ملل و مذاہب موجود ہیں، ان تمام ملل و مذاہب میں سے جو دین میری نگاہ میں قابل قبول ہے اور نجات دارین کا ضامن و کفیل ہے، اس کا نام اسلام ہے. لہذا جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین و مذہب کو اختیار کرے گا، پہلے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت والے دن، جزا و سزا والے دن اسے نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا، اسے پچھتانا پڑے گا، پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی عبداللہ. خالق اکبر کہ بے شمار نعمات اور احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہی ہے اسلام والا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نام ہمارا مسلمان رکھا اور ہمیں اسلام کی سعادت سے نوازا. زندگی بھر اسی ایک نعمت الہیہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن اللہ کے اس احسان کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکیں گے. روایات میں ہے کہ جب آدمی اپنے عجز و تقصیر کا اقرار کر لے کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو خالق فرماتے ہیں جب تو نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا تو یوں سمجھ کہ تو نے میرے شکریہ کا حق ادا کر دیا. بعض روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب خالق نے ان کو مختلف امتحانات کی کوٹھاریوں میں ڈالا، کہیں ان کی جائیداد ختم ہو گئی، کہیں ان کے حیوانات مر گئے، کہیں ان کے بیٹے داغ مفارقت دے گئے، حتیٰ کہ بیمار بھی ہو گئے، تو نے ایک دن حجیتا جملہ کہا تھا، پروردگار پوری اس دنیا میں ہی تیرا ایک بندہ شکر گزار تھا جو تیری توحید کا پرچار بھی کر رہا تھا، تیرے دین کی نشر و اشاعت بھی کر رہا تھا، تیرے مخالفوں سے جنگیں بھی لڑ رہا تھا. اب تو نے مجھے اتنے امتحانات میں ڈال دیا کہ مخالفوں کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں کہ اگر اتنا اللہ کا پیارا ہوتا تو اللہ اس کو اتنی سزائیں کیوں دیتا، اتنے امتحانات میں کیوں ڈالتا. خالق اکبر نے جواب دیا، اے ایوب یہ ٹھیک ہے کہ تو میرے دین کا ناشر بھی تھا، میری توحید کا پرچار بھی کرتا تھا، میرے مخالفوں سے لڑتا بھی تھا، پر یہ بتا تجھے ان اچھے کاموں کی توفیق کس نے دی تھی؟
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جناب ایوب کی آنکھ کھلی، فوراً کہا یا اللہ یہ سب تیری توفیق کا نتیجہ تھا کہ میں یہ سارے اچھے کام کرتا تھا۔ تو ارشاد قدرت ہوا جب تو مانتا ہے کہ ان اچھے کاموں کی توفیق بھی میں نے تمہیں دی تھی تو تمہیں چاہیے کہ بجائے احتجاج کرنے کے میرا شکریہ ادا کر کے میں نے تجھے دنیا سے منتخب کیا۔ آپ جناب ایوب کہنے لگے یا اللہ جب یہ بات ہے میں تیرا جو شکریہ ادا کروں گا تو یہ شکریہ بھی تو تیری توفیق کا نتیجہ ہوگا۔ تو نے مجھے توفیق دی ہے تو میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ شکریہ تو پھر اور شکریہ کا تقاضا کرے گا، پھر اگر میں تیرا شکریہ ادا کروں گا تو وہ بھی تیری توفیق کا نتیجہ ہوگا، لہذا میں کب تک شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ ارشاد قدرت ہوا کہ اے ایوب جب تو نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کر لیا تو یہ سمجھ کے تو نے میرے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری مثال لے لیجئے، یہ ایام محرم ہے، سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کے ہر جگہ تذکرے ہو رہے ہیں، شبیر کا ماتم چاند میں ہے، شبیر کا ماتم تاروں میں، ساری دنیا اقرار کر رہی ہے کہ اسلام بچایا، اسلام بنایا تو خدا نے، پہنچایا تو مصطفیٰ نے، پھیلایا تو مولا علی مرتضیٰ نے، بچایا تو حسین ابن علی نے، سید الشہداء نے۔ تو پھر لوگ اس سے کوئی نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا احسان ہے خدا پر کہ جنہوں نے سب کوئی قربان کر کے خدا کی توحید بچائی۔ امام عالی مقام کا احسان ہے اپنے نانے مصطفیٰ پر جنہیں سب گھر بار لٹوا کے اپنے نانے کی رسالت بچائی۔ مولا امام حسین کا احسان ہے اپنے باب علی مرتضیٰ پر جنہیں بھرا ہوا گھر لٹوا کر گردن کٹوا کر نوک نیزہ پہ بلند کرا کر اپنے بابے کی امامت بچائی۔ آؤ ذرا 2 منٹ دیکھیں کہ امام عالی مقام خود اپنے اس روش و رفتار اور اپنی شہادت کے بارے میں خود اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام خالق اکبر کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا کے عرض کر رہے ہیں پالنے والے تو نے دین بچانے کا انتظام کرنا تھا اور کسی کو قربانی پیش کرنے کے لیے منتخب کرنا تھا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا۔ امام عالی مقام اللہ پر احسان نہیں دھرتے بلکہ اللہ کا احسان سمجھتے ہیں کہ یہ تیری توفیق کا نتیجہ، تیرے کردار کا نتیجہ، تیرے حسن انتخاب کا نتیجہ کہ تو نے دنیا کو چھوڑ کر مجھے منتخب کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ گھر بار لٹوا کر، کنبہ کٹوا کر، گردن کٹوا کر، نوک نیزہ پہ بلند کرا کر تیرا دین بچاؤں، تیرا قرآن بچاؤں، تیرے دین کا حلال و حرام بچاؤں، انسانیت کا نام بچاؤں اور آدمیت کا نشان بچاؤں۔ تو لہذا میرے دوستو عزیزو کبھی کوئی نیکی کر کے اللہ پر احسان نہ دھرنا۔ سعدی نے کہا تھا منت منے کے خدمت سلطان ہمی کو نہیں، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتت۔ اگر کبھی تمہیں کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، دین کی نشر و اشاعت کرنے کا موقع مل جائے، کوئی چھوٹی بڑی خدمت دین مبین کرنے کے اگر موقع مل جائے تو تم احسان نہ دھرو
بلکہ خالق اکبر کا احسان سمجھو جس نے تمہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، دین اس دنیا میں دین بہت ہیں اور ہر بندہ کل حزب بما لدیہم فارغون، اپنے اپنے دین پہ مست ہے، الست ہے، تعریفیں کرتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے دین جیسا دین کوئی نہیں، نصارہ کہتے ہیں ہمارے دین جیسا دین کوئی نہیں، ہندو کہتے ہیں ہمارے کیش جیسا کیش کوئی نہیں۔ بقول شاعر، عاقل بعقل خود نازد و مجنون بجنون، کل حزب بما لدیہم فارغون۔ عقل مند کو ناز ہے کہ میرے جیسا دنیا میں عقل مند کوئی نہیں، اس کے پاس چونکہ عقل کی دولت ہے، اور احمق کے پاس جاؤ تو سینہ تان کے کہتے دنیا میں میرے جیسا احمق کوئی نہیں۔ اس کے پاس چونکہ حماقت ہے، وہ حماقت پہ ناز کرتا ہے، یہ دانش پہ ناز کرتا ہے، یہ علم پہ ناز کرتا ہے، وہ جہالت پہ ناز کرتا ہے، یہ اپنے عمل پہ ناز کرتا ہے، وہ بدکرداری پہ ناز کرتا ہے۔ نیکوں میں بیٹھو تو کوئی کہے گا میں ماشاءاللہ نماز پنجگانہ تو بجائے خود میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، کوئی کہے گا میں حج کر چکا ہوں، دوسرا کہے گا میں زیارات چہاردہ معصومین کی زیارت بھی کر چکا ہوں، کوئی کہے گا میں صدقہ دیتا ہوں، دوسرا کہے گا میں مزید برآں خیرات بھی کرتا ہوں۔ ادھر بدماشوں کے ٹولے میں کبھی جاؤ، اللہ کرے نہ جاؤ، تو وہ اپنی بدماشیوں پہ فخر کریں، کوئی کہے گا میں نے اتنے بندے قتل کیے ہیں، کوئی کہے گا اتنے میں نے ڈاکے ڈالے ہیں، کوئی کہے گا میں نے اتنے فلانے برے کام کیا ہے۔ تو عقل مند اپنی عقل پہ نازاں ہیں اور احمق اپنی حماقت پہ نازاں ہیں، نیک اپنی نیکیوں پہ فخر کرتے ہیں تو بدماش اپنی بدماشیوں پہ اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا کوئی بندہ بھی اپنے دین و مذہب کو غلط نہیں مانتا، یہ تو غیر جانبدار لوگوں کا فرض ہے کہ پورے ادیان عالم کا لٹریچر سامنے رکھیں، پھر ان کے تعلیمات کو، تلقینات کو، ان کے پیشواؤں کے فرمودات کو، ان کے دین کے بڑے بڑے علماء کی تحریرات کو رکھیں سامنے، پھر ان کا کریں تقابلی مطالعہ، ان کے عقائد کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں، واجبات کو دیکھیں، محرمات کو دیکھیں، ان کے فرمودات کو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو لہذا جتنے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، کسی میں افراد پایا جاتا ہے، کسی میں تفریط پائی جاتی ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، لیکن اسلام وہ کائنات کا واحد دین ہے کہ جس کی المحض سے لے کر لہ تک، الف سے لے کر یہ تک، جس کی ہر تعلیم اعتدال پہ مبنی ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محض سے لے کر لہ تک زندگی کے جتنے شعبے ہیں، کوئی انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، حکومتی ہے یا ماتحتوں کا شعبہ ہے، عمارت ہے یا غربت ہے، شاہی ہے، گدائی ہے، جس حال میں کوئی ہے، حد اعتدال کا نام اسلام ہے۔ اگر افراط میں جاؤ تو بھی کفر ہے، تفریط میں جاؤ تو وہ بھی کفر ہے۔ اسلام کہتے کسی سے محبت کرو تو اعتدال کے ساتھ، کسی سے نفرت کرو تو اعتدال کے ساتھ، روٹی کھاؤ تو اعتدال کے ساتھ، پانی پیو تو اعتدال کے ساتھ، اگر سونا چاہو تو اعتدال کے ساتھ، جاگنا چاہو تو اعتدال کے ساتھ، حکومت کرنی ہے تو اعتدال کے ساتھ، اگر اچھا رعایا بن کے رہنا ہے تو اعتدال کے ساتھ۔ لہذا ہر چیز میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، نہ اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں۔ ہر چیز میں حد اعتدال کا نام اسلام ہے۔ لہذا ہر چیز بحمداللہ اگر اسلامی قواعد کو سمجھا جائے، ضوابط کا علم حاصل کیا جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو ایک مسلمان
زندگی کے کسی شعبے میں، زندگی کے کسی مسئلہ میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اسلام کے قوانین کو دیکھا جائے تو وہ ہم خود کفیل نظر آتے ہیں، اگر ضابطے حیات کو دیکھا جائے قرآن تو ہم کفیل نظر آتے ہیں، خود کفیل نظر آتے ہیں۔ معلمین اسلام کو دیکھا جائے، اگر قانون دانوں کو دیکھا جائے، محمد و آل محمد کو دیکھا جائے تو پھر بھی ہم خود کفیل نظر آتے ہیں۔ اگر دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں تو بھی ہم کسی غیر کے محتاج نہیں ہیں، اور اگر جنت میں جاننا چاہتے ہیں تو قرآن اور آل محمد کی موجودگی میں کسی اور کے دروازے پہ جانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی ہر بندہ دعا مانگتے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کی معرفت عطا فرما، اور اگر معرفت عطا کر چکا ہے ہمیں اس پر ثابت قدم فرما، اور اگر ثابت قدم بھی ہیں تو ہماری معرفت کے درجوں میں اور اضافہ فرما۔ لہذا لفظ ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 17 معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ پڑھنے والے کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا، اگر بے ہدایتہ ہے تو مطلب ہوگا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اگر سیدھا راستہ دیکھ چکا ہے تو معنی ہوں گے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم فرما، اگر ثابت قدم بھی ہے تو پھر مطلب ہوگا یا اللہ میری معرفت کے درجات میں اور اضافہ فرما۔ تو لہذا ہم بحمداللہ یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر نبی و امام ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معرفت کے درجات میں اضافہ فرما، اور ہم اگر ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قیامت تک حق پر ثابت قدم فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہذا عرض کیا تھا کہ یہ مذہب کیا ہے؟ یہ ہمارے روح کی غذا ہے، اگر اس کو غذا ملتی رہے تو روح ماشاءاللہ ترقی کرتی ہے، اور اگر روح کو غذا نہ دی جائے، مذہب و مذہبیات سے اس کو محروم رکھ دیا جائے تو یوں سمجھو کہ روح کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور جب روح کی موت واقعہ ہو جائے پھر اس کو خیر و شر میں امتیاز کرنے کی طاقت نہیں رہتی، اس کو نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں ہوتا۔ وہ گویا یوں کیوں نہ کہوں، ڈھانچے کو دیکھا جائے تو انسان نظر آتا ہے، اس کے باطن کو دیکھا جائے تو حیوان نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ ہے مذہب، اس کی غذا، اور پھر اس کے بعد جو میں نے عرض کیا تھا پہلے دن بھی اور پھر مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے، روح کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، تو لہذا جسمانی بیماریوں کے معالج ڈاکٹر و حکیم ہوتے ہیں، روحانی بیماریوں کے معالج نبی و امام ہوتے ہیں۔ تو ذکر ہو رہا تھا کہ روح کی بیماریاں جو مہلک ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اور اس کا جو ہے علاج وہ ایمان ہے۔ باقی دوسری بیماریاں کیا ہیں؟ کسی کا نام فسق ہے، کسی کا نام فجور ہے، کسی کا نام بغاوت ہے، کسی کا نام شقاوت ہے، کسی کا نام تغاوت ہے، اور ان بیماریوں کے علاج کا نام تقوی ہے۔ جب اندر ایمان آ جائے پھر نہ وہاں کفر رہ سکتا ہے، نہ شرک رہ سکتا ہے، نہ نفاق۔ انسان کی روح ان بیماریوں سے بالکل صحت یاب ہو جاتی ہے، اور جب آدمی واجب کاموں کو ادا کرنے لگ جائے اور حرام کاموں سے دامن کو بچانے لگ جائے پھر آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، لباس تقوی زیب بدن کر لیا جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ پھر فسق رہتا ہے، نہ فجور رہتا ہے، نہ بغاوت رہتی ہے، نہ شقاوت رہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کل بعض واجبات کا ذکر کیا تھا اور محرمات کا بھی، آج بھی میں چاہوں گا
کہ کچھ واجبات کا تذکرہ ہو جائے، کچھ محرمات کا تذکرہ ہو جائے، اور کل سے انشاءاللہ سلسلہ حقوق اللہ اور حقوق الناس شروع کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کل بھی کوئی عرض کیا تھا کہ واجبات میں سے چند واجبات یہ ہیں، اگرچہ جانتے سب ہیں اس دور میں کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے 15ویں صدی ہے، عیسوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو 21ویں صدی جا رہی ہے، اور بحمدللہ علم کی روشنی اتنی پھیل چکی ہے کہ دنیا آسمانوں پر پہنچنے کے بعد زور و مریخ پر اپنی ہمت کی کمندیں ڈال رہی ہے، فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سمندروں کی تسخیر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سمندروں کی تہوں میں جا کر نیچے والی چیزیں بھی نکال کے باہر لا رہی ہے۔ تو اس دور میں ایسا جاہل تو کوئی نظر نہیں آتا، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت جو یہ کہے کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ واجب کیا ہیں تے حرام کیا ہیں۔ بات صرف یہ ہے جس مرزا غالب نے کہی تھی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جانتے ہیں کہ فعل حرام کر رہے ہیں، جو منشیات کے استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ فعل حرام کے ارتکاب کر رہے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ جھوٹ بول کر گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ لہذا بحمدللہ چیزیں ہیں تو سب معلوم، لیکن پھر بھی میں تذکر کی خاطر تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے علم نہیں تھا، اللہ فرماتے قد تبین الرشد من الغی، نبی اور رسول آنے کے بعد اب حق و باطل الگ ہو چکے ہیں، نیکی الگ ہو چکی ہے، بدی الگ ہو چکی ہے، کرنا یا نہ کرنا آدمی کا کام ہے، پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے نیکی اور بدی کا علم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو ان واجبات میں سے ایک واجب نماز ہے جس کا ذکر کل ہو چکا، دوسرا واجب زکوٰۃ ہے جس کا اجمالی ذکر ہو چکا، تیسرا واجب خمس ہے جس کا اجمالی بیان ہو چکا، چوتھا واجب سچ بولنا ہے، پانچواں واجب جو ہے وہ وعدے کی وفا کرنا ہے، ساتواں واجب جو ہے امانت کو ادا کرنا ہے، اسی طرح جو ہے بزرگوں کا احترام کرنا، یہ واجبات کی لمبی فہرست ہے۔ میں کہتا ہوں کون نہیں جانتا نماز نہ پڑھنا فعل حرام ہے، وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام ہے، منشیات کے استعمال کرنا حرام ہے، نکاح چھوڑ کے زنا کرنا فعل حرام ہے، حلال کو چھوڑ کر حرام کے استعمال کرنا فعل حرام ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے؟ کون مرد نہیں جانتا کہ داڑھی مڑوانا یا 4 زیرو پھروانا حرام ہے؟ تے کون عورت نہیں جانتی کہ بے پردہ ہو کر نامحرم کی باز میں جا کے ان کو بے ایمان بنانا اس کے لیے حرام ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون نہیں جانتا امر بالمعروف واجب ہے، اور کون نہیں جانتا نہی عن المنکر کرنا واجب ہے؟ کون نہیں جانتا نیکوں سے محبت کرنا واجب ہے اور بروں سے نفرت کرنا واجب ہے؟ کون نہیں جانتا پورا تولنا واجب ہے؟ تے کون نہیں جانتا سچ بولنا واجب ہے؟ ہم ایک ایک صفت کو اپنا لیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ سچ بولنے کو لے لو، معمولی ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ سچ بولنا وہ صفت جلیلہ ہے، میرا دعویٰ ہے اور تجربہ ہے۔ اگر آدمی عہد کر لے میں سچ بولوں گا اور کبھی زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا، سارے گناہوں کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ، نیا مسلمان تھا، میں مسلمان تو بن گیا ہوں، کفر چھوڑ دیا ہے، پر میرے اندر 3 برے عیب ہیں، 3 گناہوں کا میں مرتکب ہوں، میں چاہتا ہوں ان کو چھوڑوں لیکن یک مرتبہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے پہلے فرمائے میں کس گناہ سے توبہ کروں؟ پہلے اس سے کروں گا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے۔ جناب نے پوچھا وہ 3 گناہ تو بتا جو تیرے اندر موجود ہیں اور جو عیب جو ہیں تیرے اندر پائے جاتے ہیں۔
کہنے لگے جی پہلا عیب تو ہے میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، دوسرا عرض کیا جناب میں شراب پینے کا بھی رسیہ ہوں، تیسرا عیب کہنے لگے چوری چکاری کی بھی عادت ہے، ایک پہلے گناہ سے توبہ کروں گا پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے، تو آپ فرمائیں پہلے کس گناہ سے توبہ کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے، آئندہ دیکھا جائے گا۔ عرب بات کے پکے ہوتے ہیں، قول کے سچے ہوتے ہیں، کہنے لگے جناب میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو گواہ کر کے کہ آج کے بعد اس زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا۔ جناب نے فرمایا میں بھی ضمانت دیتا ہوں اگر تو نے جھوٹ نہ بولا خدا تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ معاہدہ ہو گیا۔ سنی شیعوں کتابوں کے اندر مجھے ہماری جامع السعادات میں ہے، مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ عرب وعدہ کر کے چلا گیا، اب اس کے شراب پینے کا جب وقت ہوا اس نے بوتل سامنے رکھی، ڈانٹ کھولا، چاہا کہ بوتل کو منہ سے لگائے لیکن فوراً بجلی کی کرنٹ کی طرح اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اس وقت تو میں شراب پی لوں گا، لیکن کبھی بارگاہ رسالت میں بھی حاضر ہونا ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں نے شراب پیا یا نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے کہہ دیا پی کے رہا ہوں تو پیغمبر 80 کوڑے لگائیں گے اور 80 کوڑے برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں پی تو بن جائے گا جھوٹ، تو میں جھوٹ بولنے سے توبہ کر چکا ہوں، جھوٹ بولنا نہیں، میں اسی شچوپن میں پڑ گیا، اب تو میں پی لوں گا۔ لیکن جب بارگاہ رسالت میں گیا انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے فلاں نے شراب پی تھی یا نہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ پھر وہ ادھیڑ پن، اگر اقرار کیا تو پھر تعزیر لگے گی، حد جاری ہوگی، انکار کیا تو جھوٹ بن جائے گا، توبہ ٹوٹ جائے گی۔ آخر تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ذہنی الجھاؤں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شراب چھوڑ دی جائے، بوتل توڑ دی، شراب چھوڑ دی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ اور تھوڑا سا چلا تھا کہ راستے میں کوئی قیمتی مال نظر آیا، عادت تھی چوری چکاری کی، نفس امارہ نے آمادہ کیا کہ چرا لے، اٹھا لے، لیکن جب ہاتھ بڑھانے لگا فوراً دل میں خیال پیدا ہوا اب تو میں چوری کر لوں گا، لیکن بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوں گا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے چوری کی عادت ہے، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ اے فلاں نے چوری کی تھی یا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اقرار کیا تو ہاتھ کٹوانا پڑے گا، انکار کیا تو توبہ ٹوٹ جائے گی، وعدہ خلافی ہو جائے گی، جھوٹ بولنا نہیں تے سچ بول کر ہاتھ کٹوانے کی طاقت نہیں۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں لگا رہا، چند منٹ کے بعد اس کے دل و دماغ نے فیصلہ کیا اس خلفشار ذہنی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ چوری چکاری بھی چھوڑ دی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا حکیم الامت پیغمبر نے ایک جھوٹ بولنے سے توبہ کرائی تھی، اس جھوٹ نہ بولنے کی برکت سے شراب خواری بھی چھوٹ گئی اور چوری چکاری بھی چھوٹ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان کے دعوے دارو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی طرح تم بھی سچ بولنے کی اپنے اندر عادت پیدا کرو، اور جھوٹ کے بارے میں جو صداقت کی ضد ہے، جو سچ بولنے کی ضد ہے، خالق اکبر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اللہ نے پورے قرآن میں کسی گناہ کے مرتکب کو بے ایمان نہیں کہا،
روکا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ کرو گے تو گناہ ہے، یہ کرو گے تو یہ ایسا ہوگا، وہ کرو گے تو ویسا ہوگا. لیکن پورے قرآن میں جہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے، ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے مرتکب کو خالق نے واضح لفظوں میں بے ایمان کہا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ. خالق فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی بولتے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے والے پکے بے ایمان ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ جھوٹ بولنا وہ بری صفت ہے کہ ہم محسوس کریں یا نہ کریں، ہم تو چار چار آنے کے مفاد کے لیے چار چار جھوٹ بول لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں. پر اللہ نے فیصلہ کر دیا جو سچوں کا ماننے والا ہو کر جھوٹ بولے وہ بے ایمان ہے، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. خالق اکبر نے ایک نبی کا ذکر کیا جناب اسماعیل کا. اذکر فی القرآن اسماعیل فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. قرآن میں جناب اسماعیل کا تذکرہ پڑھو جو وعدوں کا سچا تھا. معصومین نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جناب اسماعیل نے ایک بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں جگہ تیرا انتظار کروں گا، تو بھی آ جانا، پھر آگے اکٹھے چلیں گے. جناب اسماعیل وہاں وعدے کے مطابق پہنچ گئے تھے، دوسرے صاحب کو اپنا وعدہ ہی بھول گیا. جناب وہاں کھڑے ہیں پورا سال بیت گیا اور وہ انتظار میں ہے کہ وعدہ یہاں کا تھا، اس کو وعدہ ہی بھول گیا تھا. جب سال کے بعد اتفاقاً کہیں اس راستے سے گزرا تو جناب اسماعیل کو منتظر پایا، کھڑے ہوئے پایا تو سلام کے بعد تعجب کے لہجے میں پوچھا سرکار آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا تو اسے وعدہ جو کیا تھا کہ یہاں ملاقات. اللہ فرماتے اذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. میرا رسول بھی تھا، میرا نبی بھی تھا، وعدے کا سچا بھی تھا اور قول کا پکا بھی تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وعدے کی وفا اتنی اہم ہے کہ خالق قرآن میں فرماتے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. جب کسی سے وعدہ کرو تو پھر وعدے کی وفا کرنا، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب خالق تمہیں مقام حساب میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ وعدہ کر کے وفا کی تھی یا نہ. آج ہمارا کیا ہے؟ صبح کو وعدہ کیا دوپہر کو بھول گئے، دوپہر کو وعدہ کیا شام کو بھول گئے. تاجر ہے تو وہ مال بیچنے کے وعدے کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے نرخ چڑھ گیا تو وعدے سے مکر گیا. مولوی ذاکر ایک جگہ مجلس پڑھنے کے وعدے کرتے ہیں، کسی اور نے زیادہ آفر کر دیا، اس پہلے کو چھوڑ دیا تو دوسری جگہ چلا گیا. آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوستو عزیزو کہ معصوم فرماتے ہیں الانسان حر ما لم یعد. آدمی اس وقت تک آزاد ہوتے جب تک وعدہ نہیں کر لیتا. وعدہ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 100 بار سوچ لو کہ وعدہ وفا کر سکو گے یا نہیں، وعدہ نبھا سکو گے یا نہیں. جب سارے پہلوؤں پر غور کر کے مفاد و مضرات کو سامنے رکھ کر فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھ کر وعدہ کر لو، پھر چاہیے جان چلی جائے لیکن آن میں خلل نہ آئے. لہذا آدمی اس وقت تک آزاد ہے جب تک وعدہ نہ کر لے. جب وعدہ کر لے پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے، غلامی کا طوق گردن میں پڑ جاتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. ایک نفاق تو وہ ہے جس کا میں نے پرسوں تذکرہ کیا تھا
کہ ایک بندہ بظاہر سارے اصول کا اقرار کرتے، اللہ کی توحید کا بھی، پیغمبر خاتم کی رسالت کا بھی، علی ولی کی امامت کا بھی، لیکن دل میں کہتے کہ سب جھوٹ ہے معاذ اللہ، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی مصطفیٰ ہے نہ کوئی امام. یہ ہے منافقت کی سب سے بڑی فرد جلی. دوسرا منافقت معنی تھے جو حیدر کرار کی ولایت کا منکر ہے. احادیث اہل بیت میں، احادیث نبویہ میں منکر ولایت علی کو بھی منافق کہا گیا ہے. لیکن تیسرا ایک اور مفہوم بھی ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں جس میں 3 عیب پائے جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں 3 میں سے 1 پائے جائے وہ 1/3 منافق ہے. جس میں 2 عیب پائے جائیں وہ 2/3 منافق ہے. جس میں تینوں پائے جائیں وہ پکا منافق ہے. خصال شیخ صدوق میں، وسائل الشیعہ میں، مستدرک الوسائل میں، بہار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے. فرمائے جو وعدہ کر کے مکر جائے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، کوئی امانت رکھ جائے تو خرد برد کر جائے، جس میں تینوں عیب پائے جائیں وہ پکا منافق ہے. صلوات تو پڑھ دو. اللہم صلی اللہ. ابھی میں موضوع بدل دوں، ابھی امامت کے فضائل شروع کر دوں، اٹھ کے نعرے لگائیں گے، اور آپ کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے. لہذا لیکن فرض منصبی مجبور کرتے ہیں جن کے ناموں پہ نعرے لگاتے ہیں کچھ ان کا کام بھی، کچھ ان کا کلام بھی سنایا جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کی ذوات مقدسہ ہمارے ماننے یا نہ ماننے کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے فضائل کے بھی محتاج نہیں ہیں. اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ساری دنیا انکار پہ تل جائے، محمد و آل محمد کی شان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا ان کی عظمت و جلالت کے گن گانے لگ جائے، ان کی شان بڑھ نہیں سکتی. جن کے قصیدے خدا لکھے تھے مصطفیٰ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک شاعر نے پیغمبر اکرم کی نعت میں چند شعر لکھے، کسی اور شاعر نے مولا علی کی مدح میں چند اشعار لکھے. پھر وہ کہتے ما ان مدحت محمدن بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدن. کہتے پیغمبر اکرم کی میں نے تعریف کر کے ان کی شان نہیں بڑھائی، بلکہ ان کا نام اپنی زبان پہ جاری کر کے اپنی زبان کو پاکیزہ بنایا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرزا غالب کہتے کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ نبی ہوں یا علی، ان کی مداحی تو خدا کرتا ہے. اور کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری؟ جن کی مد و ثنا خالق کرے کوئی بندہ کیا کرے گا؟ اور اگر جس بہشت کو خالق اپنے دست قدرت سے آراستہ پیراستہ کر دے، کوئی کاریگر آ کر اس کی آرائش میں اور اس کی زیبائش میں اضافہ کیا کرے گا؟ لہذا ہم ان کی مد و ثنا کے بھی محتاج ہیں تاکہ خریداران یوسف میں ہمارا نام درج ہو جائے. ہم ان کی پیروکاری کے بھی محتاج ہیں تاکہ غلامان محمد و آل محمد کی لسٹ میں ہمارا نام درج ہو جائے. ان کے فضائل و مصائب پڑھنے پر ان کا نام نامی اور اس میں گرامی لینے پر بھی مجبور ہیں تاکہ ہمارا نام بھی ان کے چاہنے والوں کی مقدس فہرست میں درج ہو جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، ماشاءاللہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصوم فرماتے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کافر و مسلمان اور مومن اور بے ایمان میں بھی فرق کرنا جائز نہیں ہے. جب کسی سے وعدہ کرو یہ نہ دیکھو مومن سے کیا ہے یا بے ایمان سے، یہ نہ دیکھو کہ مسلمان سے کیا ہے یا کسی کافر سے.
وعدہ کرو تو پھر یہ دیکھو تمہاری اسلام کا تقاضا کیا ہے، تمہاری انسانیت کا تقاضا کیا ہے، وعدہ پورا کرو خواہ کافر سے کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور کوئی امانت رکھ جائے تو یہ نہ دیکھو کہ امانت رکھنے والا مومن ہے یا بے ایمان، کافر ہے یا مسلمان، بلکہ یہ دیکھو امانت کو صحیح لوٹانا چاہیے یا خرد برد کرنا چاہیے۔ تم اپنے دین و دیانت پہ نظر کرو، امانت رکھنے والے کے مذہب پہ نظر نہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائے جب کوئی واقعہ بیان کرو تو یہ نہ دیکھو تمہارا مخاطب کافر ہے یا مسلمان، مومن ہے یا بے ایمان، تم یہ دیکھو تمہارے اسلام اور تمہارے مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ جھوٹ بولا جائے یا سچ بولا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام اکلیم امامت کے چوتھے تاجدار زین العابدین فرماتے ہیں کہ امانت کا ادا کرنا اتنا اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں خدا فرماتے ہیں ثم رد الامانات الی اہلھا، کہ کوئی امانت رکھ جائے تو پھر اس کے اہل کو واپس لوٹاؤ۔ فرماتے ہیں اگر شمر ابن ذل جوشن ملعون وہ کند خنجر میرے پاس بطور امانت رکھ جائے کہ جس کے ساتھ اس نے میرے والد ماجد سید الشہداء کو شہید کیا تھا، یا تو میں امانت رکھوں گا نہیں، اور اگر میں نے امانت رکھ لی تو وہ خنجر بھی میں واپس لوٹاؤں گا۔ امانت میں خیانت کرنا آل محمد کا شیوہ و شعار نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال واجبات کا ذکر ہو رہا تھا، تو نیکوں سے محبت کرنا واجب، بروں سے نفرت کرنا واجب، جس چیز کو نیکی سمجھا جائے پہلے اس پر خود عمل کرنا، پھر دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دینا۔ یہ موضوع ایک پوری تقریر ایک مجلس چاہتا ہے، لیکن مختصر لفظوں میں عرض کروں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اتنا اہم اسلامی فریضہ ہے کہ خالق اکبر نے اور محمد و آل محمد نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ سارے اعمال و عبادات ایک طرف اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بروں کو برے کام کرنے پہ روکنا ٹوکنا، اس کا ثواب ایک طرف، اس ساری عبادتوں کے ثواب کو اس ایک عبادت کے ثواب پہ ذوی نسبت ہوگی جو 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کی ہوتی ہے۔ ساری عبادات کا ثواب ایک قطرہ نظر آئے گا، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بروں کو برائی سے روکنا یہ 7 سمندروں کے برابر نظر آئے گا۔ اس لیے خالق فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور جب اپنے آپ کو بچا چکو تو پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ وہ جہنم کہ جس کو روشن کرنے کے لیے، جس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے وہاں تیل نہیں ڈالا جائے گا، لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی، یہ انسان ڈالے جائیں گے یا پتھر ڈالے جائیں گے۔ تو لہذا ایک بندہ خود تو تہجد پڑھتا ہے لیکن بیوی بچوں کو نماز فریضہ بھی نہیں کہتا، ایک آدمی خود سنتی روزے بھی قضا نہیں کرتا، لیکن گھر والے نہ کوئی واجبی روزہ رکھتے ہیں نہ کوئی سنتی، ان سے کچھ نہیں کہتا، تو اس کا اپنا نمازیں پڑھنا یا روزے رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ بروز قیامت وہی بیوی بچے اس کے گریبان کو پکڑیں گے۔ یا اللہ اس سے پوچھ خود تو کرتا تھا ہمیں کیوں نہیں کہتا تھا، خود تو برے کاموں سے دامن کو بچاتا تھا پر ہمیں تو نہیں روکتا تھا۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ فریضہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم والے کاموں سے بچائیں، اور جب اپنی حفاظت کر لیں
پھر اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کا عہد کریں، اور جب گھر والوں کو سنوار لیں پھر محلے والے کو سدھارنے کا انتظام کریں۔ محلے والے سنور جائیں تو پھر پورے شہر کی آبادی کو سدھارنے کا عزم بالجزم کریں۔ جب شہر والے ٹھیک ہو جائیں پھر آگے قدم بڑھائیں تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ میں کہتا ہوں سال نہیں گزرے گا کہ پورے ملک میں ایک نیکی کا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ نیکیاں تو بڑی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کو عمل کرنے پر میں دشواریاں تو ہوتی ہیں، تکلیفیں تو ہوتی ہیں۔ آج کوئی کسی بے نماز کو کہہ دے کہ پڑھو نماز تو فوراً وہ 15 باتیں کریں گے، آگے بڑے مقدس، ہمیں خود پتہ ہے نماز واجب ہے۔ کسی کو قاتل کو کہہ دو قتل نہ کرو، مسلمان کو مارنا جو ہے جہنم ابدی خریدنے کے مترادف ہے، کہے گا تم کہاں سے آگے اتنے بڑے ناس سے، ہمیں خود پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے۔ لہذا باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کی طعن و تشریح برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک پھول کی خوشبو سونگھ نہ ہو تو 100 کانٹوں کی چبھن برداشت کرنی پڑتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا عرض کر رہا تھا پورا تولنا واجب ہے تے خرا مال بیچنا واجب ہے۔ آج اگر کوئی بندہ پورا تولے نہ پاسکو باندھ دیتے نہ کوئی ٹھونگا لگا ہے تو کیسے پیسے کمائے؟ جانتے سب ہیں تاجر کوئی چھوٹا ہے یا بڑا کہ اگر کپاس ہے تو اس کو پانی اوپر ڈال کے ذرا وزن بھاری کیا جائے، کہ اگر کوئی لونگ ہے کہ اپنا پتی ہے چائے کی تو اس میں تھوڑی سی کیکر کی لونگ بھی ملا دی جائے، تے اصلی گھی میں تھوڑا سا ڈالڈا بھی ملا دیا جائے، تے خالص دودھ میں 2 سے 1 سیر و دودھ 2 سیر پانی ملا دیا جائے، دولت تو اکٹھی ہو جاتی ہے پر ایمان کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من غش اخاہ المسلم فلیس بمسلم، مسلمان کبھی دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی فراڈی نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی فریب کار نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں حد ہوگی، پیغمبر فرماتے ہیں جو مسلمان کہلا کر مسلمان بھائی کو دھوکہ دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر قیامت تک محمد عربی کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باقی رہ گئے کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ پہلے بھی سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، میں جوں پڑھتا جا رہا ہوں اور خاموشی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت بڑا حوصلہ چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر جی۔ تو ماشاءاللہ، تو یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، وہ نعرہ اللہم صلی علی محمد، ان خشک باتوں پر نعرہ لگا کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے حقائق سن کے بھی نعرے لگا سکتے ہیں۔ کون شک بے ایمان کرتا ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ نعرے لگوانا بھی ایک فن ہے تے سروں پہ پرندے بٹھانا بھی ایک فن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہماری قوم سے نعرے لگوانا کوئی مشکل کام نہیں، مولا کا نام آ جائے تو نعرے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مولا جن کے نام پہ ہم جانے قربان کرتے ہیں ان کے احکام سن کے پھر بھی مردنی نہیں چھا جانی چاہیے، ان کے احکام پہ بھی آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ یا علی ماشاءاللہ، شاہ صاحب بھی تب نعرے لگاتے ہیں جب ان کے بابے کی تعریف کی جائے، جب ان کے بابے کے احکام سنائے جائیں تو یہ بھی چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر جی۔ تو میرے دوستو، درستی و نرمی بہم ہر دو، بے درستی بھی ہونی چاہیے، کوئی نرمی بھی ہونی چاہیے، فضائل بھی ہونے چاہیے، کوئی ساتھ اپنے رضائل بھی ہونے چاہیے، کوئی ان کے مصائب بھی ہونے چاہیے، کوئی اپنے مصائب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔
وہ تو بے شک اللہ کے بنائے ہوئے معصوم ہستیاں ہیں، لیکن یاد رکھو جس طرح ہمیں کوئی گناہگار پیشوا پسند نہیں، ان معصوم پیشواؤں کو بھی کوئی 10 نمبریہ غلام پسند نہیں۔ اگر ہم ائمہ کی سطح اتنی بلند دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدائی کا گمان ہونے لگ جائے کہ علی بندہ ہیں یا خدا ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہوں گے ہمارے غلام بھی ایسے ہیں کہ 1,00,000 کے مجمع میں بیٹھو، ہمارا ایک غلام اس کی وضاحت بتا دے، اس کی شرافت بتا دے، نجابت بتا دے، سیرت بتا دے، کردار بتا دے کہ یہ علی اور اولاد علی کا حقدار اور تابعدار ہے۔ یا علی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اصول فروع کافی میں ایک روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں، ہمارے جد امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے بڑی لمبی، فرماتے ہیں کہ اگر چاہیے تو یہ کہ ایک بندہ اگر کسی شہر میں جائے اور ایک بار کسی بازار یا گلی کوچے سے گزر جائے، اس سرے پر پہنچے تو اس کو پتہ چل جائے کہ علی ولی کے ماننے والوں کے گھر کتنے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو صرف گزر رہا ہے، اندر تو داخل نہیں ہوا، نہ کسی جان نہ کوئی پہچان۔ فرمائے جن کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں بلند ہوتی نظر آئیں، پتہ چل جائے گا کہ ناطے کے قرآن کے ماننے والوں کا گھر یہی ہے۔ جن سے ذکر خدا کی آوازیں گونجتی ہوئی نظر آئیں، پتہ چل جائے گا کہ محمد و آل محمد کے نام لیموں کا گھر ہے۔ لیکن آج کیا عرض کیا جائے، وہ دور بیت گیا کہ جب قرآن کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ ناطے کے قرآن کے ماننے والے کون ہیں، ذکر و اذکار الہی سے پتہ چلتا تھا کہ معصومین کے ماننے والوں کے گھر کہاں کہاں ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ جہاں اونچے آواز میں چینجر لگے ہوئے ہوں، تے گانے کی آوازیں گونج رہی ہوں، لوگ کہتے ہیں بھی انہی کے گھر ہیں جن کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ پہلے سے موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پچھلے سال میں لندن میں تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، محرم کے عشرے ثانی کی بات ہے، کہنے لگے جناب مذہب تو ہمارا بڑا برحق ہے، اسلام دین برحق ہے، کہ ہمارا مذہب شیعہ بھی بالکل برحق اور سچ ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کردار کو دیکھا جائے تو مسلمان بہت باقی قوموں سے پیچھے نظر آتے ہیں، کہ باقی قومیں کردار میں آگے نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو وجہ گھڑی میری سمجھ میں آئی وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ بھی غور کر لینا، اگر اس سے بہتر کوئی وجہ آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا کہ لوگ عمل کرتے ہیں جنت کے لیے، کوئی سچ بولتا ہے، کوئی پورا تولتا ہے، کوئی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، کوئی سنی مسلمان ہے یا شیعہ، ہماری جیبوں میں جنت، سب کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ پہلے موجود ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا میں نے ایک دفعہ ضلع بکر میں ایک پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال 30 کی پہلے کی، میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا، اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی، کوئی نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، قوالی کہیں ہوئی تھی، وہ قوالی کر رہا تھا، تو بڑے سر لہجے میں کہنے لگے، سرتال کے لہجے میں، کہ میں جب یہاں ہماری قوالی ختم ہوئی، اس میں انسان بھی تھے، فرشتے بھی تھے، آسمان سے آئے ہوئے ملائکہ بھی تھے، جب واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ قوالی پڑھنے والا کون تھا، پڑھانے والا کون تھا، سننے والے کون تھے؟ تو اللہ فرشتوں نے اللہ کو بتایا فلانا کرانے والا تھا، فلانا قوالی گانے والا تھا، فلانے سننے والے تھے۔ اللہ نے کہا سب کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر کے جنت واجب قرار دے دو۔ میں نے کہا وہ ان کو ایک قوالی سننے سے جنت واجب ہو گئی، ادھر ہماری مجلس میں جاؤ، ایک ذاکر یا مولوی تقریر کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھ اتنا آنسو غم حسین میں نکل آئے
یہ آدمی کی آنکھ جو ہے تر ہو جائے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو ہمارے تو مومن رو رو کے ان کی آنکھیں چدیا گئی ہیں، لہذا ان کی جنت کے ٹکٹ بھی جیبوں میں ہیں، ان کی جیبوں میں بھی جنت کے ٹکٹ ہیں، پھر گھٹنے رگڑنے کی کیا ضرورت، امانت کو ادا کرنے کی کیا ضرورت، نماز روزے کی پابندی کی کیا ضرورت، اس لیے یہ بھی جنتی ہیں تے وہ بھی جنتی ہیں۔ جنت کی طرف سے جب اطمینان ہو گیا پھر برائیوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، نیکیاں بجا لانے کی کیا ضرورت۔ تو میرے دوستو، 3 مرلے سقیم کا اگر کوئی مکان لینا ہو یا کوئی 3 مرلہ زمین لینی ہو حکومت کے قانون کے مطابق، یا پیلے نیلے رنگ کی کوئی کار لینی ہو یا ٹریکٹر لینا ہو، تو جب تک 1000 پاپڑ نہ بیلا جائے وہ 3 مرلہ سقیم کے تحت 3 مرلے نہیں مل سکتے، اور جنت کی جاگیر کا پٹا مفت میں مل جائے گا۔ جنت وہ جگہ ہے، علامہ جزیری نے انوار میں لکھا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں جتنے دنیا میں بادشاہ گزر چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، اگر تمام شاہان دوران کے زر و جواہر کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی جنت کو خریدنا چاہے تو سارے زر و جواہر ختم ہو جائیں گے، اور جنت کی ایک بلش جگہ کی قیمت مقرر نہیں ہو سکے گی۔ ایسی جنت کے طلبگار مولا متقیان حیدر کرار نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، دل چاہتا ہے یہ سنا کے پھر اجازت چاہوں گا، فرماتے ہیں لم ارک النار نام حاربها ولم ارک الجنت نام طالبها۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے 2 بندوں پر، ایک جنت کے طلبگار پر جو جنت کی جاگیر کا طلبگار ہے، وہ غفلت کی چادر تان کر کس طرح سو جاتا ہے اور اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے۔ دوسرا مجھے تعجب ہے جہنم سے ڈرنے کے دعوے دار پر، وہ کہتے ہیں میں جہنم سے ڈرتا ہوں، اور وہ کیسے غفلت کی چادر تان کے سو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ قانون فطرت بھی یہی ہے، آئین قدرت بھی یہی ہے کہ جس کو بڑی خوشی کی امید ہو اس کو امید میں نیند نہیں آتی، اور جس کو پھانسی پہ لٹکنے کا خوف ہو اس کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ آج ہم اس دور سے گزرے ہیں کہ انعاموں کی بڑی سکیمیں ہیں، فلاں 10 روپے جمع کراؤ تو 10 لاکھ نکل آئیں گے۔ اتفاقاً حلال حرام کو چھوڑیے، ایک آدمی کا اگر اس انعامی سکیم کے تحت انعام نکل آئے تو اس کو اطلاع ملے کل صبح 9 بجے بینک کھلتے ہی تجھے 50 لاکھ یا کروڑ روپیہ مل جائے گا، مجھے انصاف کا دامن پکڑ کے بتاؤ اس بندے کو رات نیند آئے گی یا تارے گنتا رہے گا؟ تارے گنتا رہے گا کہ کب صبح ہوتی ہے تے کب بینک کھلتا ہے تے کب مجھے 50 لاکھ ملتا ہے یا کروڑ روپیہ ملتا ہے۔ تو پتا چلا کہ بہت خوشی کی بات ہو تو بھی نیند نہیں آتی، تے جس بیچارے بدبخت کو پتا چل جائے کہ میں نے صبح 9-10 بجے تختہ دار پہ لٹک جانا ہے، اس نے کئی ایسے کرتوت کیے تھے کہ اللہ نے اس کو سزا دنیا آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں سزا دے دی، تو اس کو یقین ہو تو وہ بھی رات تارے گنتے گزارے گا، یا اللہ میرا فلانا گناہ بخش، تے یا اللہ میرا فلانا کرتوت بخش، اس کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی۔ فرمائے جنت کا طلبگار تے غفلت کی چادر تان کے سو جائے، جہنم سے ڈرنے کا دعوے دار اور وہ غفلت کی نیند سو جائے، معلوم ہوتا ہے نہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے نہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ خود علی ولی کا کردار دیکھو، دنیا سوتی تھی، علی محراب مسجد میں روتے تھے، دنیا سارا دن عیش و عشرت کرتی تھی، حیدر کرار جو کا ایک پھلکا کھا کے سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ ان کو عاقبت کا جو یقین تھا کہ ہم ہیں ڈھیل مل یقین۔ بس یہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔
صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے۔ پیغمبر فرماتے میری امت کو بہت کوئی اللہ نے دیا، لیکن سب سے کم چیز جو دی ہے وہ دولت یقین ہے۔ یقین بہت تقسیم کم ہوا ہے، لہذا ہم نمازیں تو پڑھ